افغانستان میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست کے باوجود پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں امریکی نمک خوار یا ٹیکنالوجی پرست مشرقین اپنے خواب و خیال کی دنیا میں امریکہ کو فاتح قرار دیے بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں نے پری اسکول کے زمانے سے امریکی اور یورپی تہذیب و ثقافت کو اوڑھنا شروع کیا تھا اور عمر کے ساتھ ساتھ مغربی طرز زندگی کے ہر بت کو تعریفی نگاہوں سے دیکھا تھا، ایسے لوگوں کے سامنے امریکہ اور اس کی ٹیکنالوجی کا بت دھڑام سے گر کر کرچی کرچی بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ضرور نکال لیتے ہیں۔ کابل میں طالبان کے فاتحانہ داخلے کے دن میرے ملک کا یہ نمک خوار امریکی نواز طبقہ یہ راگ الاپ رہا تھا کہ امریکہ نے تو افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے، وہ اسامہ بن لادن کے پیچھے آیا تھا، اسے شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی وہ القاعدہ کے خاتمے کے لیے آیا تھا اور اس نے القاعدہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اب تو اسے جانا ہی تھا، چلا گیا۔ پاکستان میں اس طرح بے پر کی اڑانے اور حقائق سے ماورا گفتگو کرنے والے یونیورسٹیوں، NGOs اور سول سوسائٹی کے جمگھٹوں میں آپ کو بے شمار ملیں گے۔ ان میں سے چند ایک پاکستان کے TV چینلوں پر اینکر بھی کھیلتی ہیں۔ کوئی ان عقل مندوں سے پوچھے کہ اسامہ بن لادن کو تو 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں شہید کر دیا گیا، اس کے بعد امریکہ تقریباً 10 سال 3 ماہ وہاں رہا۔ امریکہ نے اس 20 سالہ جنگ میں روزانہ اوسطاً 300 ملین یعنی 30 کروڑ ڈالر بے مقصد خرچ کیے ہیں۔ اس حساب سے اس عقل مند ملک امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے کا ہدف پورا کرنے کے بعد بھی 1,12,200 کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں۔ شاید اسے بمبوں کی پھلجھڑیاں اچھی لگتی تھیں یا گولوں کی آتش بازی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ وہ اتنے دن افغانستان میں رہا، اتنی خطیر رقم جنگ میں جھونکتا رہا۔ امریکی پینٹاگون، CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس فیصلے پر امریکی کانگریس بھی چپ بیٹھی رہی اور اسامہ بن لادن کی موت اور القاعدہ کی کمر توڑنے کے باوجود افغانستان میں سرمایہ برباد کرنے کی منظوری دیتی رہی۔ اس جنگ کی ایک خوفناک حقیقت ایسی ہے جو امریکی اور عالمی عسکری اتحاد کے منہ پر صدیوں تک کالک کی طرح چسپاں رہے گی، اور وہ یہ کہ جس افغانستان میں اکتوبر 2001 کو امریکہ اور نیٹو اس لیے داخل ہوئے تھے کہ ہم اس سرزمین کو القاعدہ سے پاک کریں گے تاکہ وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے، وہ امریکی جاتے ہوئے ایسا کچھ نہ کر سکے، اور انہوں نے اس کی ضمانت طالبان سے لی کہ وہ اپنی سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عالی دماغ امریکہ پرست دانشور ایک اور منطق بھی جھاڑتے ہیں کہ دیکھو اس جنگ میں امریکہ کا کیا بگڑا، لیکن افغانوں نے امریکہ سے لڑ کر اپنا ملک تباہ کرا لیا۔ یہ امریکہ پرستی کی انتہا ہے۔ امریکی بت کو پرستش کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ بت بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے اور ایک دن اپنے قدموں میں ویسے ہی گر جائے گا جیسے 1992 میں دوسری بڑی عالمی قوت سوویت یونین گری تھی۔ جس امریکہ میں 2005 سے لے کر اب تک سپاہیوں میں خودکشی کی رفتار اتنی بڑھ چکی ہے کہ اوسطاً ایسے 22 فوجی روزانہ خودکشی کرتے ہوں جو افغانستان اور عراق کی جنگوں سے واپس لوٹے تھے، اور جس ملک کے فوجیوں میں جنگ کی دہشت سے پیدا ہونے والے پاگل پن کا شکار 5 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان 5 لاکھ پاگلوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اب امریکی نظام صحت پر آن پڑی ہو، کیونکہ امریکی معاشرہ اپنے پاگلوں کو گھروں میں نہیں رکھتا۔ محبت سے سرشار گرل فرینڈ بھی ڈبڈ بائی آنکھوں سے اپنے محبوب کو نفسیاتی وارڈ میں چھوڑ جاتی ہے۔ جنگ کی یہ قیمت صرف انسانی المیہ کی حد تک ہے، جبکہ معیشت دان جس تباہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اس قدر خوفناک ہے کہ ان کے مطابق امریکہ پر ایسا وقت جلد آئے گا کہ صرف پیسے کی ہوس میں ڈوبی ہوئی اسلحہ سازی فیکٹریاں ہی خوشحال رہ جائیں گی، باقی امریکی عوام بدترین افلاس کا شکار ہو جائیں گی۔ افغانستان میں ذلت آمیز شکست کے بعد جس معاشی زوال کے امریکہ کو سامنا ہے اس کا حل بہت خوفناک اور ظالمانہ تجویز کیا جا رہا ہے، یعنی ایک ایسی معاشی پالیسی جس کے تحت حکومت اپنے فوجی، عسکری اور اسلحہ جاتی اخراجات کو بڑھاتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں معاشی ترقی آتی ہے۔ یہ دراصل قدیم معاشی ماڈل ہے جو کینز نے دیا تھا کہ صنعتی ترقی کا رس ایک ٹپکنے والا اثر ہوتا ہے، یعنی جب سرمایہ دار کا پیالہ بھر جاتا ہے تو دولت اس کے کناروں سے چھلکنے لگتی ہے اور یوں غریب آدمی بھی مستفید ہوتا ہے۔ امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں جنہوں نے افغانستان کی جنگ سے تقریباً 1,500 ارب ڈالر کمایا ہے، وہ اب اپنے پالتو سیاستدانوں اور زیر اثر تھنک ٹینکوں کے ذریعے یہ تصور عام کر رہی ہیں کہ اگر امریکہ نے جنگ کرنا چھوڑ دیا تو امریکی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی۔ اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات چلتی ہیں تو کروڑوں لوگوں کو رزق فراہم کرتی ہیں اور امریکی حکومت کی جھولی ٹیکسوں سے بھر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنے سے کئی ماہ پہلے اپنا اگلا میدان جنگ منتخب کر لیا تھا، اور پینٹاگون کی نومبر میں آنے والی انڈو پیسفک حکمت عملی میں بتا دیا گیا تھا کہ اگلا میدان جنگ چین کو اس کی حد میں رکھنے کے لیے منتخب ہوا ہے۔ لیکن آسٹریلیا کے اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ نے جب چین بھارت مناقشے پر اپنی تفصیلی رپورٹ میں بتایا کہ بھارت پر مکمل بھروسہ امریکہ کے لیے بہت بڑی خودکشی ہوگی اور چین امریکہ سے خطے کی یہ جنگ توقع سے بھی کم وقت میں جیت جائے گا، ایسے میں اسلحہ ساز فیکٹریوں کا پیٹ بھرنے اور امریکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے متبادل میدان جنگ کا انتخاب ہو رہا ہے۔
بعض کے نزدیک انتخاب ہو چکا ہے اور وہ میدان جنگ پاکستان، افغانستان اور ایران تینوں ہیں۔ امریکی انتظامیہ کا اہم ترین مشیر، سابق ڈائریکٹر CIA اور سابق وزیر دفاع لیون پینٹا امریکہ کو مدتوں سے اس بات کا قائل کر رہا تھا کہ امریکہ کو دنیا بھر کے سمندروں پر مکمل اقتدار حاصل کرنا چاہیے۔ یہ شخص اسامہ بن لادن آپریشن کا انچارج تھا۔ اس شخص نے گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ دوبارہ منظم ہونے والی ہے۔ لیون پینٹا نے کہا کہ اب اگر افغانستان میں القاعدہ دوبارہ منظم ہوئی، جس کے امکانات بہت ہیں، تو ہمارے پاس اسے روکنے کے لیے کوئی پڑوسی ملک ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں اڈے دے۔ یوں ہمیں بہت دور سمندر سے حملہ آور ہونا پڑے گا۔ لیون پینٹا نے کہا کہ القاعدہ اگلے 3 سے 6 ماہ میں اس قدر طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ پر ایک 9/11 جیسا بڑا حملہ کرتے۔ ایسے حملے کی صورت میں افغانستان، ایران اور پاکستان ہمارے لیے یہ تینوں ملک دشمن سرزمین ہوں گے۔ پاکستان خود اپنے ملک میں موجود طالبان سے خوفزدہ ہوگا اور ایران ہمارا دشمن ہے۔ ایسے میں ہم ایک وسیع اور نہ ختم ہونے والی جنگ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ ہرگز ایک تجزیہ نہیں لگتا، بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور حکمت عملی لگتی ہے۔ اسلحہ سازوں کی کمائی کے لیے جنگ کے میدان بنانے کی دوڑ ہے، اور اس دوڑ میں سب بڑی عالمی طاقتیں شریک ہیں۔